کامیابی کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جیسے کسی بھی چیئر کو سیدھا کھڑا رہنے کے لیے 4 اس کی جو لیگز ہیں وہ ہونی چاہیے. اگر ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تو چیئر نیچے گر جائے گی. کامیابی کے لیے بھی 4 پلرز ہیں. عام طور پہ ہم 3 پلرز کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ صرف 2 پلرز پہ بات کرتے ہیں. اور اس کا پلر نمبر 1 ہے ڈسپلن. کسی بھی چیز میں اگر ڈسپلن نہیں ہے تو اس کا سبق ہم اسلام میں تو بڑا ایزیلی نماز سے لے سکتے ہیں کہ 1 منٹ کی دیر سے وہی نماز ادا کی نسبت قضا ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم نے ٹائم کی اور ڈسپلن کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو نماز ہمارے لیے بڑا ایک آسان سا سبق ہے. ہم بڑے آرام سے اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے. روزے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک لمحہ پہلے کھانا کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹائم پہ کھائیں گے تو روزہ قبول ہو جائے گا, یا ٹائم پہ سمجھ لیں جو ہمارا فرض ہے ہم نے ادا کر لیا. اسی طرح کامیابی کے لیے ہے کہ جیسے کوئی اسکول لگتا ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی گاڑی ٹائم پہ پہنچتی ہے, تو یہ ڈسپلن ہے سارا کہ ہم ہر چیز اس کے ٹائم پر کریں. لیکن ایک دن کے لیے اس کو کریں تو یہ ڈسپلن ہو گیا, لیکن اس کو ریگولر کریں تو یہ پھر کنسسٹنسی ہو گئی, یعنی کہ مستقل مزاجی. یہ سیکنڈ پلر ہے. ایک دن میں بہت ساری نمازیں پڑھنے سے بات نہیں بننی, اگلے دن بھی نماز فرض ہے. ایسے ہی عام دنیاوی بزنس کی آپ کے جو بھی پروجیکٹ ہے اس کی کامیابی پہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے ایک دن میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میری اب ذمہ داری پوری ہو گئی, میں نے یہ کر لیا. آپ نے بے شک کر لیا, لیکن اگلے دن پھر آپ نے کرنا ہے, پھر کرنا ہے, پھر کرنا ہے, پھر آپ نے اس کو ریگولر آگے لے کے چلنا ہے. یہ نمبر 2 پوائنٹ ہے. زیادہ تر لوگ ان 2 پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں, یا ڈسپلن پہ اور یا کنسسٹنسی پہ. میں سمجھتا ہوں ایک تیسری چیز ہے, اور یاد رکھیے گا کہ سب سے اہم چیز چوتھی ہے جس پہ شاید ہی آپ کبھی کبھار بات کرتے ہوں گے. تیسری چیز آ جاتی ہے فوکس. اب فوکس کا بیڑا غرق ہمارا کر دیا ہے موبائل نے, جدت نے, تیزی نے, جلد بازی نے, اور ہمارے حلقہ احباب نے. ہر انسان ایک چھوٹا سا میسیج لکھتا ہے واٹس ایپ, کیا کہہ رہے ہیں بھائی, کیا ہے آپ اس ٹائم پہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب وہ جو زمانے تھے بھائی خیریت ہے, بچے ٹھیک ہیں, امی ابو, وہ تو باتیں ختم ہو گئی. آپ کیا کر رہے ہیں. مطلب ہم نے فوکس کو سمجھ لیا ہے کہ کسی چیز کو منیمائز کرنا فوکس ہے. ہاں کہیں پہ یہ ٹھیک ہے کہ چیز کو منیمائز کرنا ہے, لیکن اس کو میکسیمائز بھی کرنا ہے. اس کے اندر کیا ہے, اس کے پرت کیا ہے, اس کے کس پیج پہ کیا ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. بے شک اس کے ٹائٹل سے ہم نے بک خریدنی ہے, لیکن ٹائٹل دیکھ کے ہم بک ایک سائڈ پہ رکھ کے تو اس کا سارا علم اپنے اندر نہیں اتار لیں گے. تو جو فوکس ہے اس کو سمجھنے میں ہمارے پاس بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ہم ایک ٹائم میں 2-3 کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اکثر وہ محاورے پڑھیں جی, اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں. اور بھائی اگر آپ کے پاس ایک ہی انڈا ہے تو آپ نے 12-13 ٹوکریاں تھوڑی لینی ہیں. پہلے آپ اپنا بڑا بزنس کریں, اس کے بعد آپ دوسری چیز کو چھیڑیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم میں بائک بھی چلا رہے ہیں, کار بھی چلا رہے ہیں, بلڈوزر بھی چلا رہے ہیں, کرین بھی چلا رہے ہیں, کیسے ہوگا. تو فوکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی کام پہ اپنی ساری کی ساری جو توجہ ہے اس کو لگائیں. میں کہتا ہوں فوکس چھوٹی سی چیز ہے, الٹرا فوکس. سب سے پہلے آج کے دور میں اور کچھ ہو نہ ہو اپنے موبائل کو دور رکھیں کہیں. تو بھائی سائڈ پہ رک جا, اب میں نے پڑھنا ہے. تو بھائی سائڈ پہ رک جا, میں نے کام کرنا ہے. اب دیکھیں نا دوران ڈرائیونگ فون سننا کیوں منع ہے, ان کے تو نہیں پیسے لگتے گورنمنٹ, لیکن سب سے زیادہ حادثات موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی جب توجہ بٹ جاتی ہے تو آپ کامیابی سے دور دور چلے جاتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے, یعنی ڈسپلن بھی آپ نے قائم کر لیا, مستقل مزاجی بھی ہو گئی, کنسسٹنسی سے آپ کرتے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا فوکس نہیں ہے تو آپ کا ڈسپلن اور مستقل مزاجی بھی آپ کو پھنسا دے گی, پھر بھی آپ کہیں نہ کہیں الجھ کے رہ جائیں گے. اور اب جو میں بات بتانے لگا وہ تینوں چیزوں سے اہم ہے, اور اس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے. جب بھی ہم کوئی چیز لیکچر سنتے ہیں, بک پڑھتے ہیں, ہمیں بہت کم یہ سننے کو ملتا ہے. اور میری نظر میں یہ تینوں پوائنٹ سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اگر کسی بھی گھر کی خاتون خانہ کو بتا دیے جائے کہ جی کل مہمان آ رہے ہیں, وہ ایک دن میں گھر چمکا کے رکھ دیتی ہیں. اور اگر ہم ویسے کہیں گھر کی صفائی کرنی ہے تو پھر انتظار کرتے ہیں سنڈے ہوگا تو دیکھیں گے, سنڈے کو مہمان آ گیا, اگلے سنڈے کو دیکھیں گے. یعنی کہ انسان کوئی بھی ہے اس کو پتہ ہے فار ایگزامپل 29 کی عید ہو جائے تو راتوں رات عید کی تیاریاں ہو جاتی ہیں, لیکن اگر 30 کی عید ہوگی تو بڑا ایزی ساری تیاریاں ہوں گی. انسان کی جو انرجی ہے
ہم جب کوئی ادارہ بناتے ہیں، اسکول بنا لیا، کوئی مکان بنانے لگ پڑے، فرسٹ ڈے ہم نے گاڑی لی، ہم نے فرسٹ ڈے کپڑوں کا کوئی کام کیا، کوئی بیٹی ہے فرسٹ ڈے کھانا بناتی ہے، کوئی بچہ ہے فرسٹ ڈے پیروں پہ چلتا ہے، کتنا انرجیٹک، پورا گھر خوشی سے پاگل ہونے والا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے کام پہ آپ کے ڈسپلن کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ ہے آپ کی انرجی۔ اکثر لوگ جب کام سٹارٹ کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل میں ایک اسکول کی مثال دیتا ہوں، اسکول سٹارٹ کرتے ہیں، وہ دیواروں پہ بھی کپڑا لگاتے ہیں، پنکھے بھی صاف کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دروازے، ٹیبل، ہر چیز کو لشکا کے رکھ دیتے ہیں، چمکا کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہی سر یا وہی میڈم 1 مہینے بعد ان کا اپنا ٹیبل بھی گندا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ڈسپلن بھی قائم تھا، کنسسٹنسی بھی تھی، فوکس بھی تھا، لیکن انرجی نہیں رہی۔ اب وہ انرجی کہاں چلی گئی؟ ہم کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی جس رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں اسی کو ہم کم سے کم پڑھتے ہیں، اور وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنی انرجی کو کبھی کم نہیں ہونے دینا۔ ہمیشہ جب آپ کام کے لیے نکلیں، آپ بڑے بڑے ایکٹرز کو پڑھیں جنہوں نے کروڑوں اربوں کمائے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم ہر شاٹ، ہر فلم، ہر ڈرامہ، ہر ایڈ کی بار دل میں یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا فرسٹ اینڈ لاسٹ ایڈ ہے، ساری تیاری اسی پہ کرنی ہے، سارا فوکس اسی پہ کرنا ہے، جو کامیاب لوگ ہیں۔ تو جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، اس دنیا کے میدان میں اترتے ہیں، تو سب سے جو اہم پوائنٹ ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں وہ پہلا ہے کہ اگر تو آپ نے اپنی انرجی لیول کو لو کر لیا تو آپ کی باقی ساری چیزیں آپ کا وہ ساتھ نہیں دے پائیں گی جو دینا چاہیے۔ ایک اسکول والا جب سٹارٹ لیتا ہے، براؤشر، بینر، فلیکسز، پاگل ہوا ہوتا ہے، گلی گلی ہر بندے سے کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے ادارہ بنایا، اپنے بچے ایڈمیشن کروائے، میں اچھا پڑھاؤں گا، ایک ایک بچے پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ بعد میں وہ سست ہو کے آفس میں بیٹھ جاتا ہے، اے سی لگا کے، کیمرے میں دیکھ رہا ہے پڑھائی ہو رہی نہیں ہو۔ بھائی میرے، انرجی کہاں گئی آپ کی؟ ابھی آپ زندہ ہیں، جوان ہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ انرجی کو دوبارہ لائیں۔ انرجی کیسے آئے گی؟ کہ ہر دن کو اہم سمجھیں، ہر ٹائم کو اہم سمجھیں، ہر کام کو اہم سمجھیں، اور ڈیلی صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، ہلکی پھلکی واک کریں، جو بھی ایکسرسائز آپ کو ایزی ہو سکتی ہے وہ کریں۔ اس کے بعد بہترین سی قسم کا شاندار طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے ایک مزیدار سا شاور لے کے بہترین ڈریسنگ کریں، ہلکی پھلکی پرفیوم لگائیں، اور جڑ جائیں اپنے کام پہ پوری انرجی کے ساتھ۔ لوگ دیکھیں یار یہ پاگل تو نہیں ہے بندہ، تھک ہی نہیں رہا۔ تھک بھی جائیں تو یہ بات اپنے آپ سے کبھی نہیں کہنی، ہمت رکھنی ہے، چلتے جانا ہے انرجیٹک موڈ سے۔ پھر آپ دیکھیں کمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور کامیابی کی ایسی تیسی انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔